مفتی صاحب آپ میرے اپوننٹ ہیں. اچھا جی, میری ذمہ داری آپ سے پنگا لینا. تو کیا آپ تیار ہیں؟ ہاں بالکل انشاءاللہ. قرآن پر اعتراض آپ کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے. نہیں, قرآن پہ میں اعتراض تو ابھی نہیں کر رہا. بھائی ابھی تو آپ نے کہا 3 آیتیں, وہ کون سی 3 آیتیں کیجئے. نہیں, وہ ایسا کریں گے نا, اگلے ہفتے جب میں آؤں گا اگلی دفعہ تیاری کر کے سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتیں تیاری کر کے آؤں گا. نہیں, وہ 3 آیتیں اگر آپ کو پتہ ہے تو تیاری ہے, اس کا مطلب اس میں کچھ گڑبڑ ہے آپ کے نزدیک, تو تیاری تو ہے, پیش کریں. ہر صبح نیچے ہیونز میں آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کون چاہتا ہے forgiveness. تو اللہ ہر روز آتا ہے. یہ پرمس ہے آپ کا, کیا یہ درست پرمس ہے؟ دوسرا پرمس جو میں سمجھتا ہوں کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے, سورج جو ہے وہ ایسٹ سائڈ سے اوپر چڑھتا ہے, اور شام کو جب ہمارے ساتھ ابو شاکر صاحب ہیں. ابو شاکر صاحب, جی ہاں ابو شاکر صاحب. مفتی صاحب آپ کی ٹیم کو سلام. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک انویٹیشن دیا جائے, کیونکہ اکثر آپ لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں مرتد ملحد قرآن کو توڑ مروڑ کے غلط پیش کرتے ہیں, اور یہ الزام ہے آپ کے. میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم قرآن کی آیتوں کو اکٹھے پڑھیں. آج جہاں پہ ہم درست کرنے کی ضرورت ہو, خدا آپ ہمیں درست کرے. آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ قرآن کی 1-2 آیتوں کو یا 3 آیتوں کو جب موقع ملے پڑھا جائے. یہ انویٹیشن نیا کوئی ہے تو آپ ہر اسٹریم میں آگے کرتے ہی ہیں, کوئی نہ کوئی آیت لاتے ہیں, اس کا غلط مفہوم پیش کرتے ہیں, ہم اس کو صحیح کرتے ہیں. ہر ایک بندہ یہاں یہی کرتا ہے جو ہمارا مخالف ہے. یہ نئی بات اس میں کیا ہے؟ نہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق پہلے سے تیاری کر کے یہ 3 آیتیں ہم ایگزامن کریں گے, تو ہم اکٹھے بیٹھ کے ان کو کریں. کیا آپ کو منظور ہے؟ بھائی ہم اسٹریم اسی لیے کرتے ہیں میرے بھائی, اور مجھے اس کی خوشی ہے کہ آپ اتنی پابندی سے ہم نماز نہیں پڑھتے جتنی پابندی سے آپ ہماری اسٹریم میں آتے ہیں. یہ ہمارے لیے مطلب بہت اچھی بات ہے یہ. مفتی صاحب آپ میرے اپوننٹ ہیں. اچھا جی, میری ذمہ داری آپ سے پنگا لینا. اچھا یہ بات ہے, ٹھیک ہے. خیر, یہ انویٹیشن آپ کے پاس ہے. تو جی, پچھلی لائف اسٹریم میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ہوکس پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن میں کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی ریزن نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں ہونا چاہیے, اس سلسلے کو میں بڑھاتا ہوں. تو کیا آپ تیار ہیں؟ ہاں بالکل انشاءاللہ. قرآن پر اعتراض آپ کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے. نہیں, قرآن پہ میں اعتراض تو ابھی نہیں کر رہا. بھائی ابھی تو آپ نے کہا 3 آیتیں, وہ کون سی 3 آیتیں کیجئے. نہیں, وہ ایسا کریں گے نا, اگلے ہفتے جب میں آؤں گا اگلی دفعہ تیاری کر کے سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتیں تیاری کر کے آؤں گا. نہیں, وہ 3 آیتیں اگر آپ کو پتہ ہے تو تیاری ہے, اس کا مطلب اس میں کچھ گڑبڑ ہے آپ کے نزدیک, تو تیاری تو ہے, پیش کریں. میں ریوائز کر کے مجھے پڑھے. نہیں, آپ کا حفظ نہیں سننا ہے کہ حفظ سنا. آج تیاری میں کسی اور چیز کی کر کے ہیں. اچھا کسی اور چیز کی, ٹھیک ہے, چلے صحیح ہے. یعنی پرچہ جو ہے وہ غلط ہے آج, اور آپ جو ہے تیاری دوسری کر کے آئے. تیاری دوسری کر کے امتحان جو ہے سائنس کا ہے اور آپ لے آئے میتھ کی تیاری کر کے. ٹھیک ہے, چلے صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لاجک کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو اسلام کے 2 پرمسز جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے پرمس آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلا تو پرمس اسلام کا یہ ہے کہ اللہ ہر صبح نیچے ہیونز میں آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کون چاہتا ہے forgiveness. تو اللہ ہر روز آتا ہے. یہ پرمس ہے آپ کا, کیا یہ درست پرمس ہے؟ بالکل. اوکے, ایک دوسرا پرمس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دوسرا پرمس جو میں سمجھتا ہوں کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے, سورج جو ہے وہ ایسٹ سائڈ سے اوپر چڑھتا ہے, اور شام کو جب چھپ جاتا ہے. شاکر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فلیٹ والی بات جو ہے کچھ زیادہ ہی پرانی ہو گئی؟ مطلب یہ 5 سال پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی نا, تو اس میں نے اس کا جواب دیا 5 سال پہلے. مفتی صاحب یہ کیوں نہیں ہے مفتی صاحب, یہ پرمس, یہ لاجیکل بات ہو رہی ہے. جی لاجیکلی بات ہے. لاجک میں سمجھ رہا ہوں. According to the rules I'm presenting premises. اچھا عامر بھائی ہیں, عامر بھائی آپ آنا چاہیں تو جگہ بنائیں پھر انشاءاللہ. جی بھائی. اس کے بعد جو ہے چھپ جاتا ہے سورج. تو 2 فیکٹس بھی میں آپ کے سامنے, اگر آپ اس فیکٹس کو اگری کرتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلے والے پہ بات کر لیں پہلے. نہیں فیکٹ میں آپ کے سامنے پریزنٹ تو کر دوں. فیکٹ بھائی پہلے والے پہ بات کر لیں. چلیے ٹھیک ہے, پہلے بات کیجیے.
آپ کا جو پہلا یعنی کوشچن تھا وہ یہ تھا, یا یہ اعتراض کہہ لیں کہ بھائی خدا جو اعتراض ہے, نہیں ہے, اعتراض نہیں مفتی صاحب, پھر کیا ہے, میرا اعتراض نہیں ہے. پھر کچھ ہے بھی وہ. تو مجھے اپنی پوری پریزنٹیشن کرنے دیجیے نا, جب آپ بیچ میں تو روک دیتے ہیں. ارے میرا تو اعتراض ایک نہیں ہے. موضوع چلے نا, اب میں ایک میں ایک موضوع میں پر چلیں گے نا. میں کہتا ہوں یہ سچ ہے. بھائی میں آپ کو جب یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالی زمین یعنی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے, یہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے, تبھی تو آپ آگے چلیں گے. آپ نے اپنے ذہن میں اس کا ایک مفہوم گڑھا اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر اگلا پریمس بنا دیا. آپ نے کہا یہ سمجھتے ہوئے کہ پہلا پریمس جو ہے بالکل ٹھیک ہے, تو وہ تو آرگیومنٹ ویسٹ آف ٹائم ہوگا نا. تو اس لیے پہلا پریمس کو درست کر لیں کہ اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے, تو وہ کس طرح نزول کرتا ہے, آپ کو پتا ہے کس طرح کرتا ہوگا. مطلب کیا ہوتا ہے, نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نزول کا مطلب اترنا ہی مان لیں تو وہ ڈسینٹ, یہی ترجمہ ہے اس کا sunna.com میں جہاں سے آپ اٹھا کے لائے ہیں. لیکن عربی میں تو نزول ہی ہے نا, آپ تو سمجھتے ہیں, نزول کے معنی نہیں سمجھتے آپ. تو آپ نے کہہ دیا ڈسینس. اچھا, اب نزول کیسے کرتا ہے, آپ کوئی ایک کچھ بھی کیفیت آپ بیان کر دیں, کوئی بھی کیفیت کہ اس طرح کرتا ہے. لیکن میں نے تو قرآن اور حدیث سے نہیں پڑھا کہ وہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نزول کیا, تو آپ کچھ تو اس کی کیفیت بیان کریں گے کہ ہاں اس طرح کیا, اس زینے سے اتر کر آیا, لفٹ سے ایلیویٹر سے نیچے آیا, چھلانگ لگائی, یہ سارے نزول ہیں. تو کون سی کیفیت آپ مانیں گے؟ میرے لیے یہ irrelevant ہے. یہی ریلیونٹ ہے ہمارے لیے, یہی ریلیونٹ ہے. چلیے ٹھیک ہے. جب آپ کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نزول کیا, تو لامحالہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے کیا, یہی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے. اور آپ چونکہ ہمارے مقدمے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں, تو جو چیز ہمارے لیے ریلیونٹ ہے نا, اس کو ہی لے کر چلیں گے. آپ اپنے حساب سے ریلیونٹ اور ریلیونٹ کا فیصلہ نہیں کریں گے, ہمارے اعتبار سے کریں گے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ پرمس جو میں نے آپ کو بتایا ہے, میں تو ابھی بھی اس کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے. تو میں آگے بڑھتے ہیں نا. نہیں, آگے رک جائیے, کیسے کرتا ہے پہلے اس کو طے کریں گے, کیسے کرتا ہے وہ بتائیے. آپ کوئی بھی ایک چیز طے کر لیں کہ بھائی وہ کود کے کرتا ہے, چھلانگ لگا کے کرتا ہے, ایلیویٹر سے نیچے آتا ہے, زینے سے آتا ہے, چل کے آتا ہے, کس طرح آتا ہے. آپ اس میں سے کوئی ایک, بھائی یہی تو طریقہ ہے نا, اس کے علاوہ کوئی اور اگر میں نے مس کر دیا تو آپ بتا دیں کہ یہ والا طریقہ مس ہو گیا. جی, کون سا طریقہ آپ اختیار کریں گے؟ میرے لیے تو یہ ان امپورٹنٹ ہے, نہ ہی میں جانتا ہوں. ہمارے لیے یہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آگے بڑھیں آپ. نہیں تو آگے نہیں بڑھ سکتے نا جب تک کہ یہ طے نہ ہو جائے کہ وہ نزول کس طرح کرتا ہے. تو پھر آپ بتا دیجیے. میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے, نہ سنت میں پڑھا ہے. اگر اس کا حوالہ دے کے آپ بتا دیں تو میں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں. ہمارے یہاں یہ بھی تو اصول ہے نا کہ لیسا کمثلہ شیء, یہ تو پڑھا ہوگا کہ اس جیسا کچھ نہیں ہے. تو جو بھی نزول کا آپ طریقہ بتائیں گے نا کہ اس طرح آتا ہے, اس طرح آتا ہے, اس طرح نہیں آتا. ٹھیک ہے بھائی, تھوکے وہ مت, یہ کیا کیا آپ نے بھی. تو حضرت غصہ پی رہے ہیں. السلام علیکم. اچھا, تو آپ جو ہے کوئی بھی طریقہ بتائیں گے نا, وہ اس طریقے پر نزول نہیں ہے. اب کس طریقے پر ہے یہ نہ مجھے پتا, نہ آپ کو پتا, نہ دنیا کے کسی شخص کو پتا, چونکہ اللہ تعالیٰ کا نزول جو ہے وہ بلا کیفیت ہے. ہم خدا کے نزول پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن بلا کیفیت نزول پر ایمان رکھتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسے آتا ہے ویسے نہیں آتا, زینے سے آتا ہے, ایلیویٹر سے نہیں آتا. کسی بھی طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نزول, ہم جو مانتے ہیں وہ یہ ہے, میں اپنا بتا رہا ہوں کہ نزول خدا کی ایک صفت ہے, اور اس کی کسی بھی صفت کی تفصیل کو آپ بیان نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر خدا کا علم کتنا ہے, ذرا بیان کر کے دکھا دے کوئی دنیا کا مائیکل لال. خدا کا علم کیونکہ وہ محدود نہیں ہے, غیر محدود چیز کو آپ بیان نہیں کر سکتے. خدا کی حیات کیسی ہے, کوئی بیان کر کے دکھا دے, سوائے اس کے کہ وہ حیات ہے, باحیات ہے. آپ خدا کی قدرت کاملہ کو اور اس کی جو ایبسلوٹ پاور ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے, چونکہ کسی بھی ان لمیٹڈ اور انفینٹ چیز کو مکمل طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہی آپ بیان کریں گے وہ لمیٹڈ ہو جائے گی. تو جب خدا کی کوئی بھی صفت مکمل طریقے سے بیان نہیں کی جا سکتی, تو خدا کا جو نزول ہے اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم خدا کے نزول پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن بلا کیفیت ایمان رکھتے ہیں. اور جب اس کی کوئی کیفیت طے نہیں کی جا سکتی, تو آپ کا جو اگلا جو پریمس ہے وہ یہیں سے irrelevant ہو جاتا ہے. جی, اب آپ اپنا irrelevant پریمس پیش کریں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک فیکٹ ہے جو سائنٹیفک فیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ اسپیریکل ہے, وہ اپنے ایکسس کی طرف گھومتی ہے. دن رات صبح شام 24/7 آورز کا فینومینا ہے. اگر ہم ان فیکٹس کو
पहले परमिट्स पर अप्लाई करते हैं, कर ही नहीं सकते अब बात ही खत्म हो गई। इसीलिए मैं मैंने तो बात पहले ही कर कह रहा दिया था, हूं। नहीं फिर मैंने पहले ही कह दिया था कि आप जैसे ही अपना अब अगला प्रेमिस करेंगे ना वो वहीं इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप जमीन को मानो चाहे फ्लैट या स्फेरिकल, किसी भी तरीके से आप माने, ठीक है, नुज़ूल के माना अगर आप ये करेंगे कि वो इस तरह उतरता है और उस तरह नहीं, तो वो हमारे अंडरस्टैंडिंग और हमारे एतकाद के खिलाफ होगा, क्योंकि नुज़ूल की कोई कैफियत है नहीं। मुफ्ती अब साहब बोले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी 2 मिनट मैं आपसे मांगता हूं, टू शाइन 2 मिनट्स, चले उसको ठीक भी है, आप ये मध्यम कर देते हैं। जी वो ये असल में हमारा काम ही ये है कि हम सामने वाले की दलीलों को गुल करने के लिए बैठे हैं जी। हाँ उससे पहले सुन लीजिए, गुल बाद में कीजिए। अच्छा, अगर तो मैं इसे लॉजिकली पहले ही पे अप्लाई करता हूं तो अल्लाह जो है वो डिसेंड नहीं कर सकता, अगर डिसेंड कर लिया तो वापस नहीं जाता। सो इसलिए दूसरा जो मॉडल है, जो फ्लैट अर्थ मॉडल है, जो वो ज्यादा सही है। जो कुरान का जो फ्लैट अर्थ मॉडल है, वो ज्यादा सही। अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं हाँ। तो अल्लाह डिसेंड कर सकता है, क्योंकि 1-2 घंटे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह जो है असेंड करके अपना वापस चला जाता है। हाँ। तो ये जो कुरान की ये परमिसेस है कि अर्थ फ्लैट है, ये सच है। दूसरी चीज, अच्छा ये एक मिनट my logical एक point मिनट रुक जाइए। अब मैंने पहले क्या कहा, आपका पहला प्रेमिस हो गया गलत, ठीक है, वो इसलिए कि नुज़ूल किसी भी कैफियत के साथ आप नुज़ूल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जो कि खुदा की नुज़ूल पर हम बिला कैफियत ईमान लाते हैं। कोई भी दुनिया की आप कैफियत सजेस्ट कीजिए, ये बैठेगा नहीं सही, ठीक। अब जब दलील आप दें, आर्ग्यूमेंट दें, उस आर्ग्यूमेंट में 2 या 3 या 4 प्रेमिसेस हों और पहला प्रेमिस वही गलत हो जाए, तो क्या बकिया प्रेमिसेस रेलेवेंट रहते? नहीं रहते। लिहाजा आपकी पूरी दलील हवा हो गई 1 सेकंड में। नहीं, ये तो अल्लाह खुद कह रहा है ना कि वो असेंड करता है। बताया ना, उसने कैफियत तो नहीं बयान की ना, उसने कैफियत नहीं बयान की, असेंड कर, उसकी जो कैफियत है नुज़ूल है वो उसकी सिफत है, हम उसकी सिफत पर बिला कैफियत ईमान लाते हैं, जिस तरीके से उसके इल्म में सिफत इल्म पर, सिफत खल्क पर, सिफत तकदीर के ऊपर, तमाम सिफतों पर बगैर किसी कैफियत के ईमान लाते हैं। तो मेरे मुताबिक फ्लैट अर्थ पे बिल्कुल फिट करता है। वो आपके मुताबिक करता होगा ना, हमारे एतबार से तो अगर कोई कैफियत हो जाती खुदा की तय के इस तरह उतरता है, तो ये सवाल होता कि भाई फ्लैट पे उतरता है कि स्फेरिकल पे उतरता है। हमारे यहाँ ये सवाल आता ही नहीं है, चूंकि हम नुज़ूल को किसी कैफियत के साथ मानते ही नहीं है। तो ठीक है, आज का जो सेशन है लॉजिक का, तो अगली दफा मैं फिर पहुंच जाऊंगा, बहुत है मेरे पास। नहीं, वो बहुत जितने भी हैं वो लेके आएंगे सारे, आपके जितने तरकश में तीर है ना वो हमारे आजमाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमें पता है कि कौन सा तीर निकालेंगे, इसलिए आपकी दलील मुकम्मल होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आ जाता है। मेरे पास मुफ्ती साहब हमें तो बमों की आदत हो गई है, तीर क्या चीज है? ओके मुफ्ती साहब, बड़ी खुशी हुई से आपसे बात करके। चले जी, शुक्रिया। ओके बाय। जी आमिर भाई, क्या हाल चाल है? अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम हजरत, आपको भी बड़ा प्यार भरा सलाम, सुनने वाले को भी एक्नॉलेज। इस्लाम भाई बैठे हैं, हबीब नदवी भाई, आसिम भाई थे, आतिफ रेहान भाई थे, सबको बड़ा सलाम प्यार। तो एक तो बड़ी देर बाद मैंने, वालेकुम सलाम, बड़ी देर बाद हाजिरी लगी, बड़ी माजरत चाहता हूँ, अभी पहुंचा था जी। हजरत ये अबू शाकिर साहब जो आखिर में ये कहते हैं ना कि अभी मेरे पास बहुत पड़े हैं, वो बेसिकली आपको जहनी तौर पर तैयार कर रहे होते हैं कि अगली बार मुझे लेना। ठीक है, उसकी वजह ये है कि मैं कई दफा जो है वो ये मॉल जो शॉपिंग होता है गारमेंट्स के लिए, वहां पर गया ना, तो मैं कहता हूँ यार आपके डिजाइन खत्म हो गए, कहते हैं नहीं सर हमारे पास बड़े हैं, अभी वो ऑर्डर किया हुआ है, अभी अगला आर्टिकल आ रहा है, अगला आप सीजन में आइएगा, उसमें बहुत पड़े हैं, तो क्लाइंट्स बने। तो बेसिकली ये आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि जब आप मुझे बैक स्टेज देखें तो आप यकीन रखिएगा कि मैं को मजबूत दलील, आप उस उम्मीद में इनको फॉर इनफाइनाइट टाइम्स ले रहे हैं, मगर अफसोस के साथ इनकी दलील से पहले आप इनका जवाब दे चुके होते हैं। सफेरिकल के ऊपर ये लैंडिंग मानते हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये वो कैफियत के पीछे क्यों है, हर एक की अपनी है। सही। तो अब मिसाल के तौर पर जिस तरह, यानी जो हमारे पास, हम अल्लाह की तो मिसाल देते नहीं, जैसे आपने क्लियर कर दिया, मगर लैंडिंग में भी जो चीजें लैंड कर रही हैं उनकी लैंडिंग के अंदर भी फर्क है। ठीक है, मसलन जो पैसेंजर बोइंग 777 है उसकी लैंडिंग और तरीके से होती है, जो हमारा राफेल है या F-16 है या थंडर जेट्स हैं उनकी लैंडिंग और तरीके की होती है। ठीक है, इसी तरीके से बोइंग की जो है वो टेक ऑफ के लिए आपको लंबी रनवे चाहिए, मगर F-16 के लिए, राफेल के लिए, थंडर के लिए आपको लंबी रनवे नहीं चाहिए। यानी हेलीकॉप्टर की एग्जैक्टली हेलीपैड और तरीके की लैंडिंग रिक्वायर करता है।
تو یعنی مقصد, اور راکٹ کی لینڈنگ آپ نے خود دیکھی ہے, اس کا ٹیک آف سٹائل آپ دیکھیں ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. تو اس طریقے سے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جب دنیا میں چیزوں کی لینڈنگ یا ٹیک آف ایک جیسی نہیں ہے, پرٹیکولرلی ان کے میکانزم کو سمجھتے ہوئے, تو اللہ جس کی حقیقی ادراک کر ہی نہیں پائیں گے, تو اس کے نزول کے اوپر بحث کرنا یہ بالکل فضول ہے کہ یہ اس کی کیفیت کے بارے میں بالخصوص یہ حقیقت ہے کہ وہ نزول کرتا ہے, مگر اس کی کیفیت کیسے ہے اس کے اوپر ہم بحث نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے یو ایف او یا ایلین شپ کو دیکھا ہی نہیں ہے, تو آپ اس کی لینڈنگ اور میکانزم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ صحیح. تو اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ ہمارے لیے ایلینیٹڈ اس لیے ہے کہ ہم نے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا, ہماری آبزرویشن میں آئی نہیں وہ, تو اس لیے ہم اس کو جج نہیں کر سکتے. سمپل سی مثال ہے. جزاک اللہ. بہت